اس وقت جب باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، بھائی کام نہیں آئے گا، بہن کام نہیں آئے گی، عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، اس وقت جب کوئی کام نہیں آئے گا تو بھائی بھائی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک بھائی کو کسی نے آنکھ دکھا دی تو دوسرا بھائی اس کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ اگر ایک بھائی کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو دوسرا بھائی جب تک بدلہ نہیں لے لیتا ہے تب تک چین کی نیند نہیں سوتا ہے۔ یہ اتنی محبت، اور پھر جب قیامت کا دن آیا تو دیکھے نا، وہی بھائی بھائی کا نہیں ہے، وہی بہن بہن کی نہیں ہے، وہی بیٹی ماں کی نہیں ہے، وہی ماں بیٹی کی نہیں ہے، وہی باپ بیٹے کا نہیں ہے، وہی بیٹا باپ کا نہیں ہے۔ اس دن اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن اعلان کیا جائے گا اے لوگوں جیسا بویا ہے نا ویسا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن حیرت اس بات پر بھی ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور اس بستی کے رہنے والے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ سب اعلیٰ حضرت کا نمک کھانے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے در کی غلامی کرنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ یہاں کے لوگ یہ کہنے والے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اللہ اکبر، میں یہ سوچ رہا ہوں اتنا عظیم شہزادہ بلگرام شریف سے آیا، اتنا عظیم لاڈلہ بلگرام شریف سے آیا، یار آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھروں میں تالے لگے ہوتے اور ہمارا بوڑھا باپ بھی حضور غوث پاک کی محفل میں ہوتا، ہماری بوڑھی ماں بھی حضور غوث پاک کی محفل میں ہوتی، ہماری بہن بھی حضور غوث پاک کی محفل میں ہوتی، ہمارا بھائی بھی حضور غوث پاک کی محفل میں ہوتا، ہماری بیوی بھی حضور غوث پاک کی محفل میں ہوتی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان حضور غوث پاک کی محفل میں ہوتے۔ یقین جانے اگر ایسا ہوتا نا کہ یہ سارے حضرات آپ کے آج کے اس جلسے میں ہوتے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہاں سے جاتے نا، جب یہاں سے اپنے گھروں کی طرف جاتے تو آپ کا بوڑھا باپ حضرت عباس کا صدقہ لے کے جاتا، آپ کی بوڑھی ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی چادر تطہیر کا صدقہ لے کر کے جاتی، آپ کی بہن سیدہ زینب کا صدقہ لے کر کے جاتی، آپ کی بیٹی حضرت سکینہ کا صدقہ لے کر کے جاتی، آپ کے جوان حضرت علی اکبر کا صدقہ لے کے جاتے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر کا صدقہ لے کے جاتے، اور پھر کیا ہوتا؟ یہ کربلا والوں کا صدقہ، یہ کربلا والوں کی برکتیں اور یہ کربلا والوں کا فیضان ہمارے معاشرے کو ایسا بدل کے رکھ دیتا کہ جب فجر کی اذان ہوتی چھوٹا بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وضو کا لوٹا اٹھا کے جب وضو کرتا نا تو پھر یقین جانے رب کی مشیت یہ کہتی اے فرشتوں دیکھ رہے ہو یہ ننھا سا ہے مگر میری عبادت کے لیے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کڑاکے کی سردی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ باہر یہ کڑاکے کی سردی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، بلکہ اس نے وضو کر لیا ہے، اب یہ میری بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار ہے۔ یقین جانو اس وقت اللہ کی قدرت کہتی اے فرشتوں اس کے ہاتھ اٹھے اس سے پہلے اس کی تمنائیں پوری کر دی جائیں۔ اللہ اکبر، ہمیں تو حیرت ہے کہ جیسا تھا نا ویسے ہی کر دیں، اچھا بول رہا تھا۔ ہمیں تو حیرت ہے آل نبی اولاد علی کو بلانے کے بعد رچھولا ہے نا، یہ کیسی بستی ہے؟ یہ بڑی بستی ہے یا چھوٹی بستی ہے؟
قوم مسلم کی آبادی کیسی ہے؟ زیادہ ہے. سب سنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تھوڑا سا ویسے ہی کر دے جیسا تھا میرے بھائی، ہے نا؟ تو حیرت اس بات کی ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ آپ ہی نے آل نبی اولاد علی کو بلایا اور پھر آپ ہی غائب ہو گئے. آپ ہی غائب ہو گئے. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں یار. اتنی راتیں گزر گئیں اور اتنی راتوں میں سونے کے بعد جب نیند نہ پوری ہوئی تو کیا آج کی رات سونے سے زندگی بھر کی نیند پوری ہو جائے گی؟ مجھے بتائیں نا. ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے سو رہے، اور حالت یہ ہے کہ سید زین العابدین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. حالت یہ ہے حضرت کہ ہماری قوم اس قدر سوئی نہ کہ اپنا مقدر ہی سلا لیا. ایسی سوئی کہ مسجدوں میں سناٹے ہو گئے، مدارس میں تالے لگنے کی نوبت آ گئی. ہماری قوم ایسی سوئی کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ سرکار غوث اعظم کا جلسہ ہو رہا ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا جس بغداد والے دولہا کا جلسہ ہے اسی بغداد والے دولہا کا بیٹا بھی آیا ہے. یار کبھی تو سوچا کریں. ایسا آپ خدا کے لیے نہ کریں، اور ڈریں اس بات سے کہ نبی اور آل نبی کی تعظیم میں کوئی کمی رہ جائے. خوف زدہ ہوا کریں اس بات سے، نبی اور آل نبی کی عزت میں کوئی کمی ہونے پائے. میری بات توجہ سے سنیے گا. اب صرف آپ سے باتیں کرنے لگا ہوں، بس اپنا درد دل آپ سے بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. ڈریں اس بات سے، سوچا کریں اس بات پر، خوف زدہ ہوا کریں اس بات کو لے کر کے کہ زندگی کے کسی لمحے میں نبی اور آل نبی کی عزت میں کوئی کمی نہ آنے پائے، نبی اور آل نبی کے وقار میں کوئی کمی نہ آنے پائے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں رچھولا کے لوگوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی، جو گھروں میں سو رہے ہیں وہ بھی، اور جو گھروں میں لیٹ کر کے رات کے اسی حصے میں کوئی یوٹیوب چلا رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، مجھے بتائیں یہاں بیٹھنے والے ہوں یا اپنے گھروں میں رہنے والے ہوں، سب کو قبر میں حضور کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سب کو قبر میں حضور کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ حضور قبر میں آئے، ہمیں بچائیں، ہمیں بخشوائیں اور ہماری قبر کو جنت بنائیں. سب کی یہ تمنا ہے، چاہے یہاں بیٹھنے والا ہو یا گھر والے ہوں، سب کی یہی تمنا ہے. جو آیا اس کی بھی، جو نہیں آیا اس کی بھی، سب کی یہی تمنا ہے. حضور قبر میں آئیں گے، حضور بچائیں گے، حضور بخشوائیں گے، قبر کو جنت بنائیں گے، میدان محشر میں ہماری کلائی تھامیں گے اور پھر ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے. یار ذرا سوچو نا، قیامت کا دن تو وہ دن ہے جس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، رشتہ دار کا نہیں ہوگا. یہ دنیا ہے نا دنیا. اگر بیٹے کو ذرا سی خراش آ جائے تو ماں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، ماں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. اگر بیٹے کو ذرا سی چوٹ آ جائے تو باپ اپنی نیند کو طلاق دے دیتا ہے اور کہتا ہے میرے قریب نہ آنا، مجھے جاگنا ہے، میرا لال سو رہا ہے. یار وہ بہن جو زندگی بھر اچھا کھانا پکاتی رہی، بھائی کے کپڑے دھوتی رہی، یار وہ بہن جس کی وداعی پہ بھائی اس قدر رویا جیسے ایک ماں سے بچھڑنے کے بعد بچہ روتا ہے. یہ کتنی محبت ہے. ماں اپنے بیٹے سے پیار کرے، بیٹا اپنی ماں سے پیار کرے، باپ اپنی بیٹی سے پیار کرے.
करे, बेटी अपनी माँ से प्यार करे। भाई भाई का हाल तो ये है कि अगर एक भाई को किसी ने आंख दिखा दी तो दूसरा भाई उसका जीना हराम कर देता है। अगर एक भाई को कोई तकलीफ पहुंचा दे तो दूसरा भाई जब तक बदला नहीं ले लेता है तब तक चैन की नींद नहीं सोता है। ये इतनी मोहब्बत। और फिर जब कयामत का दिन आया तो देखे ना, वही भाई भाई का नहीं है, वही बहन बहन की नहीं है, वही बेटी माँ की नहीं है, वही माँ बेटी की नहीं है, वही बाप बेटे का नहीं है, वही बेटा बाप का नहीं है। उस दिन ऐलान किया जाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। उस दिन ऐलान किया जाएगा, ऐ लोगों जैसा बोया है ना वैसा काटने के लिए तैयार हो जाओ। उस वक्त जब बाप काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, भाई काम नहीं आएगा, बहन काम नहीं आएगी, अजीजों अकारिब काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। उस वक्त जब कोई काम नहीं आएगा तो सबकी एक तमन्ना होगी, कोई आए जो हमें बचा ले, कोई आए जो हमें बख्शवा ले, कोई आए जो ऐसे भयानक वक्त में हमारी मदद करे, हमारी कलाई को थामे और हमें जन्नत में लेकर के जाए। याद रखिएगा, ऐसे वक्त में हजरत आदम भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत मूसा भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत ईसा भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत दाऊद भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत इब्राहिम भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत इस्माइल भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी। सब कहेंगे आज मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, आज जाओ किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। यार रिछौला के लोगों, जब जलसा सजाया करो ना तो फिर अपने मकानों में ताले लगा दिया करो, दुकानों में ताले लगा दिया करो, अपना सब कुछ भूल के अब उस जलसे में आया करो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, 63 साल तक मेरा नबी तुम्हारे लिए रोता रहा, 63 साल तक मेरे नबी ने हर लम्हे अपनी उम्मत के लिए दुआएं की है, अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी है, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ की है। ऐ रिछौला के लोगों, कयामत के दिन जब कोई किसी का नहीं होगा तब बरेली शरीफ से आवाज आती है, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। उठाए ना कुरान और हदीस को देखे, जब कोई किसी का नहीं होगा ऐसे भयानक वक्त में आमना का लाल आएगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आएगा, हलीमा के दिल का सुकून आएगा, मेरा आका आएगा, मेरा मौला आएगा और फिर आकर के मुझे हुक्म देगा, मुझसे कहेगा बाप के लिए परेशान क्यों है अगर बाप काम नहीं आता, माँ के लिए परेशान क्यों है अगर माँ काम नहीं आती, भाई काम नहीं आता तो कोई बात नहीं, बहन काम नहीं आती तो कोई बात नहीं, आज कोई काम नहीं आता है फिर भी रोने की जरूरत नहीं है। ये नबी तेरे काम आएगा, ये रसूल तेरे काम आएगा, ये पैगंबर तेरे काम आएगा। उठाए ना आला हजरत की जिंदगी को, मेरे इमाम ने जो आवाज बहुत पहले दी थी वो आज भी आ रही है। मेरे इमाम कहते हैं जब कोई किसी का सहारा ना होगा, जब कोई किसी की मदद करने वाला ना होगा और जब कोई किसी की कलाई थामने वाला ना होगा, जब कोई किसी को बचाने वाला ना होगा, मेरे इमाम कहते हैं ऐसे वक्त में नबियों का नबी आएगा, रसूलों का रसूल आएगा, पैगंबरों का पैगंबर आएगा और इस शान से आएगा, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और फिर जरा तारीख उठा करके देखें, जरा तारीख पढ़ करके देखें, मेरे इमाम ने आखिरी कील ठोकी और मेरे इमाम ने एक जगह पे कहा, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और फिर आखिरी फैसला किया और मेरे इमाम कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह।